بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبران نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ چیخ کیوں رہی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے بلکہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ جلد ہی اپنے بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک جانور باہر نکالو، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا کہ یہ تمہارے پیٹ میں کیا جانور ہے؟ ارینا، یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟ اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارینا نے جبران کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور روتے ہوئے ساری سچائی جبران کو بتا دی کہ کس طرح ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں بولا، کیا تم پاگل ہو ارینا؟ یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی یہ کیا کر دیا تم نے؟ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ سن کر ارینا مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر لے آیا۔ اس عامل نے ارینا کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر بچے کا بھی جائزہ لیا اور نرمی سے بولا، یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جن زادہ تمہارے پاس آیا تھا، تب اس کا کوئی حل نکالتا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہی ہے کہ تم بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے۔ وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور نواں مہینہ شروع ہو گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ ہسپتال میں تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتا دی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کے لیے 4 لاکھ روپے فیس مانگی، جو کہ جبران کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اس لیے جبران نے 4 لاکھ روپے میں اس نرس سے معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک رات آئی جب ڈیلیوری کا وقت آیا۔ ڈیلیوری کے وقت اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ باہر نکلا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ جنزادہ اس بچے کو لینے نہیں آیا تو وہ بچہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ پھر وہ رات گزر گئی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو وہ جنزادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جنزادہ ارینا کے پاس چلا آیا۔ اس جنزادے نے مسکراتے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا کہ بہت شکریہ تم لوگوں کا، یہ بہت مشکل کام تھا لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جنزادے نے ایک بہت بڑے بنگلے کے کاغذات اور چابی جبران کو دیتے ہوئے کہا، آج سے یہ گھر تم لوگوں کا ہوا۔ تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا، یہ تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر۔